بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے سامعین حضرات کہ عید کے موقع پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو حضرات میں مکمل سنت طریقہ قربان کرنے کا آپ کو بتاؤں گا بہت آسان لفظوں میں، اور اس طریقے پر عمل کریں، اسی طریقے سے آپ قربانی کریں۔ حضرات دیکھیے، جس جانور کو آپ نے قربان کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس جانور کو نہلا لیں، اس کے بدن پہ کہیں گندگی لگی ہے، میل کچیل لگا ہے، بالکل صاف کر لیں، اس لیے کہ آپ اس جانور کی قربانی اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی آپ پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے جو نظر کو بھائے، نظر میں جمے اور دکھنے میں اچھا لگے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جس جانور کی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کی نظر کو بھی اچھا لگنا چاہیے۔ نہلا لیں، دھلا لیں۔ اچھا، ہار وغیرہ جو ڈالتے ہیں ڈال سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو سجا بھی سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن نوٹو ووٹو کے ہار نہ ڈالیں، پھول وغیرہ سے اس طریقے سے سجا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے جتنا چاہیں اس کے ساتھ شوق کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو اچھے سے کھلا لیں، پانی پلا لیں، چارہ وغیرہ کھلا لیں، پانی وغیرہ پلا لیں۔ ان چیز کا خاص خیال رکھیں، جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں نہلائیں دھلائیں، صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اس کو چارہ اور پانی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ اس کے بعد اب قربانی کے لیے جانور آپ کا تیار ہے، آپ نے نہلا لیا، دھلا لیا، چارہ بھی کھلا لیا، پانی بھی پلا لیا، اب قربانی کے لیے تیار ہے۔ تو اب قربانی کے لیے جانور تیار ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو بہت سے جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں وہ اس کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ جانور ہے لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ اہتمام کرنا چاہیے چھری تیز وغیرہ کرنے کا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پہ لٹا لینا ہے اور اس کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اس طرح سے آپ لٹائیں گے۔ بائیں پہلو پہ جب آپ کو لٹائیں گے تو اس کا رخ جو ہے منہ کا وہ خود بخود قبلے کی جانب ہو جائے گا۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں پر اس کی گردن آ رہی ہے منڈی، وہاں پر ایک گڈھا کر لیں تاکہ خون بہے نہیں نالیوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر۔ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بدبو بھی پھیلتی ہے، مرض بھی پھیلتے ہیں اور گندگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ گڈھا کر لیں تاکہ خون اسی گڈھے کے اندر جمع ہو جائے اور مٹی اس کو جذب کر لے۔ اچھے سے اس کے پیر باندھ لیں جانور کے، چونکہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کمزور رسی سے پیر باندھے گئے یا اچھے سے پیر نہ باندھے گئے اور جانور جو ہے وہ چھوٹ کر کے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد میں وہ چوٹ بھی مارنے کا خطرہ رہتا ہے، کسی کے چوٹ بھی لگ سکتی ہے یا کسی کو ٹکر بھی مار سکتا ہے، اور پھر وہ ایک تکلیف کا بھی کام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مضبوطی سے اس کے پیر آپ باندھ لیں، اور پیر باندھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، ہمیں ذبح کرنے کا کام شروع کرنا ہے، ذبح کرنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چھری پڑوانے کا ایک رسم و رواج چلیے کہ بھی چھری پڑ دو، اور وہ چھری پڑ دی جاتی ہے اور اس سے وہ قربان کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ چھری میں جو ہے آپ نے جب قربان کرنا ہے اس وقت ذبح کرنے کی جو دعا ہے آپ نے وہ ذبح کرنا ہے، بس ذبح کرنے کی دعا پڑھنا ہے، چھری پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی گردن پر جب آپ چھری چلا رہے ہیں اس وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور قرآن کی ایک دو آیتیں اگر آپ وہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ لیں بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھی یہ آیتیں اور آپ نے قربان کرنے کی جو وہ ہے دعا، ذبح کرنے کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی، آپ کا جانور ذبح ہو گیا، قربان ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو پہلے چھری پڑھ دی جاتی ہے اور نام پہلے لے دیے جاتے ہیں کہ لاؤ بھائی چھری لاؤ، کس کس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، وہ پہلے نام پڑھ دی جاتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے۔ ابھی قربانی ہوئی نہیں، آپ کیسے آپ نے نام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی کہ اللہ اس قربانی کو قبول فرما، ابھی تو قربانی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے روزہ افطارنے کی دعا ہے، لوگ روزہ افطار سے پہلے دعا پڑھتے ہیں،
اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. ابھی ہم نے روزہ افطار نہیں کیا، پھر ہم کیسے کہیں تیرے رزق پہ ہم نے افطار کر لیا؟ کیا ہے نہیں. تو یہ دعا بھی بعد میں پڑھنے کی ہے. پہلے روزہ بسم اللہ کر کے افطار کر لیں آپ، اور جب روزہ افطار ہو جائے تو پھر کیا ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے روزہ افطار کی. ایسے ہی جو قربانی کی دعا، پہلے جانور قربان کر لیں، اور جب جانور کی جان نکل جائے مکمل طریقے سے، وہ ذبح ہو جائے، پھر یہ دعا پڑھیں جو قربانی کی دعا ہے. جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے کے وہ دعا پڑھی جائے گی. دعا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہوں تو خود یہ دعا پڑھوں گا میں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعا پڑھی جائے گی. اب اگر کسی اور کی جانب سے قربانی ہے اور دعا پڑھنے والا کوئی اور ہے، امام سے، کسی مولانا حافظ قاری سے دعا پڑھوائی جاتی ہے، تو دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ منی کی جگہ من کہیں گے، اور من کے بعد میں جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان سب کا نام لے لیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ، عبد الجبار، عبد القہار، 3 لوگوں کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، تو کیا نام لیا جائے گا؟ دعا میں کیا ہوگا؟ دعا پڑھنے والا میں ہوں یعنی اور قربانی ان 3 لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، تو میں کیا دعا پڑھوں گا؟ اللہم تقبل من عبد الجبار، عبد القہار، عبد الستار کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعا قربان کرنے کے بعد پڑھنا ہے. یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے قبول فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو قبول کیا، اور جیسے کہ تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا. یہ طریقہ ہے اس کا. اور اس میں خاص خیال رہے، آپ حضرات ویڈیو بنا کر، سیلفی لے کر، فوٹو کھینچ کر فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر جو ڈالتے نہیں ڈالیں، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں دیکھ پاتے نا، تو اس سے نمائش ہوتی ہے، اور اللہ کو نمائش پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو تو دکھاوا بھی پسند نہیں ہے. آپ دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کو دکھاوا نہیں پسند ہے. آپ نے قربانی کریں خاموشی کے ساتھ کریں، یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے. تو اور اچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان گاہ میں جہاں قربان آپ کر رہے ہیں وہاں پر جانور، وہاں پر جو ہے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے. سمجھے؟ بچوں کو دور رکھیں، موبائل اور فوٹو، سیلفی اس طریقے سے گریز کریں. صفائی کا خاص خیال رکھیں ان ایام.